نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم سامعین و ناظرین، آج کے اس نشست میں ہم حج کے شرائط کے حوالے سے آگاہی دیں گے، مسائل بیان کریں گے۔ جیسا کہ ہر عمل کے صحت کے لیے کچھ حدود اور قیود مقرر ہوتے ہیں، تب ہی جا کر وہ عمل صحیح ہوتا ہے یا وہ ادا کرنے والا اس عمل کو ادا کرنے والا سمجھا جاتا ہے ان شرائط کے پائے جانے کے بعد۔ یوں حج بھی شریعت کا ایک حکم ہے اور اسلام کے بنیادی ارکان میں سے 5واں رکن ہے، اس لیے ان کے لیے بھی شریعت کی طرف سے کچھ حدود اور قیود مقرر ہے۔ ان حدود اور قیود کو شرائط حج کہتے ہیں۔ وہ تقریباً 6 طرح کے بنیادی مسائل ہیں، آگے پھر ان کی وضاحتیں بنتی ہے۔ وضاحت انشاءاللہ کل والے درس میں اس کے حوالے سے گفتگو کروں گا۔ آج جو بنیادی 6 شرائط ہے اس کے حوالے سے بات ہوگی۔ سب سے پہلے نمبر پر حج کے اندر جو شرط ہے وہ ہے مسلمان ہونا، یعنی ایک بندہ مسلمان ہوگا تو وہ حج ادا کرنے کے لیے اہل ہوگا۔ غیر مسلم گویا کہ اس حکم سے مستثنیٰ ہے، اس لیے مسلمان ہونا ضروری ہے حج ادا کرنے کے لیے۔ نمبر 2 عاقل ہونا، یعنی ایک بندہ عقل رکھتا ہو، بے وقوف اور اسی طرح مجنون نہیں ہے تو وہ حج ادا کرنے کا اہل ہوگا اگر اس کے پاس معلومات ہے، جس طرح کہ آنے والی درس میں اس کے حوالے سے میں مزید ڈیٹیل سے بات کروں گا۔ نمبر 3 بالغ ہونا، یعنی ایک بندہ ہے، بالغ ہے، بچے کے اوپر حج واجب نہیں ہے، اگرچہ وہ معلومات بہت بڑا جائیداد رکھتا ہے لیکن وہ شریعت کے حدود کا اب پابند نہیں ہے، وہ اس عمر کو نہیں پہنچا جس کے بعد انسان شریعت کے احکام کا مکلف ہو جاتا ہے، اس لیے وہ اب اس عمر سے کم عمری میں ہے، اس کی عمر ابھی تھوڑی ہے، اس لیے اب فی الحال وہ اس لیول میں نہیں آتا کہ وہ حج ادا کرنے کا اہل ہو، اس لیے بچہ بھی مستثنیٰ ہے، بالغ ہونا ضروری ہے حج ادا کرنے کے لیے۔ نمبر 4 آزاد کا ہونا، غلام باندی کے اوپر حج واجب نہیں ہے، حج کے لیے آزاد ہونا ضروری ہے۔ ایک بندے کے پاس معلومات ہے تو ایسا شخص ہو جو آزاد ہو، اور غلام اور باندی وہ تو اپنے مال کے خود مالک ہوتے ہی نہیں تو ان کے اوپر حج کیسے فرض ہو۔ اور نمبر 5 حج کا وقت معلوم ہونا، یعنی آپ جو حج ادا کر رہے ہیں، حج کے جو دن ہیں یعنی ان کے لیے جو شریعت کی طرف سے مخصوص دن ہیں، ان دنوں کے اندر ہی اندر آپ اس فعل کے ادا کرنے والے ہو، ان دنوں سے آگے پیچھے نہ ہو۔ اور آخری جو شرط ہے وہ ہے سفر کے اخراجات پر قادر ہونا، یعنی آنے جانے کے لیے اخراجات جو آپ کر رہے ہیں، اور اسی طرح پیچھے جو گھر والے آپ نے چھوڑے ہیں ان کے لیے بھی نان نفقہ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ تب ہی حج ادا کرنے کے اہل ہوں گے۔ یہ 6 وہ طرح کے مسائل ہیں کہ اگر کوئی ان مسائل کو سمجھ کر اپنے اندر دیکھ لے کہ اگر یہ شرائط پائے جاتے ہو تو وہ شخص حج ادا کرنے کا اہل ہوگا، وہ شریعت کے اس حکم کا مکلف ہوگا۔ ادروائز اگر کسی میں یہ ان شرائط میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ پایا جاتا ہو تو وہ شریعت کے اس حکم کا مکلف نہیں ہے، وہ فی الحال اس عمل سے بری الذمہ ہے، وہ شریعت کے اس حکم میں نہیں آتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بار بار حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ تفصیلاً ان شرائط کے حوالے سے کل گفتگو ہوگی، کل والے درس میں۔